محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سحری کھا کر سونے کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ جو لوگ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزے کے لیے سحری کھا کر سو جاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر روزے کے لیے سحری نہ کی تو روزہ ہوگا یا نہیں۔ یہ تمام باتیں بتائیں گے، لیکن پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ابھی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ محترم ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ پھر جب مؤذن فجر کی اذان دے رہا تھا، دے کر خاموش ہو جاتا ہے اور فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے اور اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے، اس بات سے کہ طلب رزق میں دنیا کے کونے کونے میں پھرتا رہتا ہے۔ ناظرین اکرام، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں صبح کے وقت سوئی ہوئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے پاؤں سے ہلایا، پھر فرمایا، بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت کا شکار لوگوں کو عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تلاش رزق کے خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اس وقت 70 مرتبہ تکبر استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے۔ فرمایا، ناحق خون بہنے سے، وہ غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے، اور طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو وائل فرماتے ہیں، ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک بندی آئی اور اس نے کہا کہ تم لوگ اندر کیوں داخل نہیں ہو رہے ہیں؟ تو پھر ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا ہے جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ابن امن عابد کا گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا؟ راوی نے کہا، پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے، تو بندی سے فرمایا، دیکھو کیا سورج نکل آیا۔ محترم ناظرین، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ مومنات صبح طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک پوری درمیان وقت میں سونے میں اور اس وقت میں سونا غفلت شار لوگوں کا روایہ ہے، اسی طرح سلف کا تعامل کے بھی خلاف ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ میں ہی بیٹھے رہتے تھے اور ذکر اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ اسی وقت میں ذکر خدا میں ہی لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ عادتیں عام ہیں کہ نوجوان نسل رات کو 2 یا 3 بجے تک اپنے موبائلوں میں لگے رہتے ہیں اور پھر صبح کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں اور دوپہر کے 12-2 بجے تک اپنے بستروں پر آرام کرتے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، اور گھر میں کوئی ایسا نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے روکے۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور کیا کچھ ان کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے جو ایسے حالت کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح سویا پڑا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا گیا ہے۔
کہ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو۔ جیسے خیلوکلے کیا جاتا ہے وہ دوپہر کے اوقات میں ہی ادا کیا جاتا ہے، اور یہ عمل ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ خلولے وہ نہیں کہ جس نے انسان پیٹ بھر کر کھانا کھا کر آرام کرے، بلکہ خلولے سے مراد وہ عمل ہے جس میں خواہ آپ کھانا کھا چکے ہیں یا نہیں تو بس تھوڑی دیر آرام کرنا دوپہر کے اوقات میں، تاکہ آپ کے باقی جو ہے وہ صحیح سلامت گزرے وقت، اور آپ کے دن کے باقی حصے اچھے طریقے سے اپنے کام کو سر انجام دے سکے۔ حضرت علی نے فرمایا، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ کھانا کھا کر فوراً سو جانا انسان کے دل میں سختی پیدا کرتا ہے، اور آج کی تاریخ میں یہ بات اس حد تک گہرائی تک پہنچ چکی ہے جہاں یہاں ڈاکٹر کا بھی یہی ماننا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتا ہے تو وہ دل کا مریض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہی بات 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے فرمائی تھی۔ ناظرین اکرام، اب آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غافل لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا۔ جب ایک مرتبہ حضرت علی نے فرمایا کہ خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا علی، صبح سویرے جو انسان سویا رہتا ہے تو اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھ دیا جاتا ہے؟ تو جواب میں حضرت علی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بھی انسان صبح کے اوقات میں سویا پڑا رہتا ہے اور وہ فجر کی نماز بھی قضا کر بیٹھتا ہے یا پھر وہ فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتا ہے تو جب فرشتے آسمانوں سے ان کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور وہ رزق آسمانوں سے بانٹنے لگتے ہیں، تو جب انسان سوئے ہوئے ہوتے ہیں اسی وجہ سے فرشتے ان کا رزق لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ انسان اٹھتا ہے یعنی بیدار ہوتا ہے تو تب ایسے لوگ رزق کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ رزق کی شکایت کرتے ہیں، تو آپ ان لوگوں سے صرف آزمانے کے لیے پوچھ لیں کہ صبح کتنے بجے اٹھتے ہو، تو وہ آپ کو جواب میں یہی کہیں گے کہ ہماری تو آنکھ صبح سویرے کھلتی ہی نہیں ہے، نماز کے لیے کھلتی ہی نہیں، نماز کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کے رزق میں بے برکتی، ان کے جسم میں نئی نئی بیماریاں اور ان کے پریشانیاں مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، اور وہ ہر شخص سے غربت کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دیں، بلکہ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے اسے اپنائیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم صبح سویرے اٹھیں اور فجر کی نماز ادا کریں، اور مرد حضرات کو چاہیے کہ مسجدوں میں جا کر فجر کی نماز ادا کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی گویا اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنا ثواب ہے فجر کی نماز کو با جماعت ادا کرنے کے لیے۔ تو اسی لیے میرے پیارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ مساجد میں جا کر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ادا کریں، پھر صبح کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کے بعد آپ نے دل کی شروعات کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ کیسا آپ کا دن گزرتا ہے، آپ کے دن میں بے حد برکت ہوگی، اور جو لوگ 12 بجے یا 2 بجے اٹھتے ہیں تو ان کے حالات کچھ یوں ہوتے ہیں، ان کے لیے دن کا کام بھی انہیں سمجھ نہیں آتے اور یہ جان ہی نہیں پاتے کہ ہمارے ساتھ آج کے دن کیا کیا ہو رہا ہے۔ انہیں کچھ کام سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے، وہ جیسے ہی کام کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب شام ہو گئی، لیکن اس کے برعکس جو لوگ صبح سویرے اٹھ کر نماز اور قرآن سے اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں وہ بڑی محنت سے اپنے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں، ہر وقت چست رہتے ہیں، ان کے رزق میں بھی بے پناہ برکت ہوتی ہے، اور وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی گزارتے ہیں، اور وہ ہر بیماری سے محفوظ رہتے ہیں، ہر پریشانی سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں بھی اپنے نبی کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ دیکھیے ویسے بھی رمضان المبارک جسے مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں انسان کے صرف کھانے پینے کا طریقہ متاثر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی سحری کے وقت جاگنے سے اس کی نیند کا شیڈیول بھی متاثر ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، جان لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم روزہ رکھو، اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی بہت دبلے پتلے ہیں، اگلے سال روزہ رکھ لیں گے، وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ ناظرین، روزہ رکھنے سے انسان کی صحت بگڑتی نہیں بلکہ بنتی ہے، انسان صحت مند ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے
چاہیے کہ رمضان المبارک میں اپنی زندگی کے تمام بے احتیاطیوں کو صحیح کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر بھی اپنا کرم و فضل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزر کرنے کی توفیق و طاقت عطا مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور میرے اس اللہ کی برکت کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔